آج کا جو کوشچن ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ روحانی علوم میں خدمت خلق کے اوپر کیوں زور دیا جاتا ہے. عام طور پہ جتنے بھی روحانی علوم ہیں کسی بھی ریلیجن کے اندر ہوں یا کسی بھی ڈیوائن سسٹم کے اندر ہوں، اس کے اندر ہمیشہ خدمت خلق کے اوپر ہی زور دیا جاتا ہے. اسپیشلی اگر ہم کرسچینٹی کے اندر دیکھیں تو عام مشنری جتنے بھی سسٹم ہیں ان تمام کے تمام مشنری سسٹم کے اندر وہ خدمت خلق کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اور بہت ہی ویل آرگنائز اور ویل پلانڈ پورے کا پورا سسٹم ہے. ایون یو ڈونٹ نو ہاؤ دے آر ہیلپنگ اٹ. اور بہت ہی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ اور لیٹسٹ اسٹیٹسٹکس کے ساتھ اور لیٹسٹ ایجوکیشنری سسٹم کے ساتھ ان تمام چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ اس کا انہوں نے چارٹ بنائے ہوئے ہوتے ہیں. اس کا وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ اللہ کا پیغام یا جیزس کا پیغام نہیں پہنچا، اور اس کو وہ پہنچانے کی ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا چیزیں وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو کہ وہاں پہ اللہ میاں کا پیغام جو ہے وہ پہنچایا جائے. تو اس میں دیکھنے کے لیے بیک گراؤنڈ کے اوپر جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہی روحانی علوم ہی نظر آتے ہیں، جو اسپرٹ کے علوم ہیں. تو ان کو دیکھیں اگر تو جو ٹاپک ہم جب اس کو شروع کریں گے تو ٹاپک کے لیے اس کو ہم اسی طرح سے شروع کرتے ہیں. ٹاپک کے لیے کہاں گیا ٹاپک کا کلر، اسی طرح سے ہم چوز کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ روحانی علوم کے لیے روحانی علوم میں خدمت خلق کیوں استعمال ہوتی ہے، خدمت خلق کا چیپٹر کیوں یوز کیا جاتا ہے. اچھا، خدمت خلق کا جو چیپٹر وہ یوز کیا جاتا ہے وہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر روحانی علوم کے اندر جو پرسنز ہوتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں. ایک اس میں سکھانے والا ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کا سیکھنے والا ہوتا ہے، اور دونوں الگ الگ ہوتے ہیں. سیکھنے والا یہ ہوا، ایک کو آپ استاد کہہ سکتے ہیں اور دوسرے کو آپ شاگرد کہتے ہیں. دوسرے کو بھی استاد کہتے ہیں جو ٹیچر بیسیکلی کہلاتا ہے، اور یہ والا آپ کا اسٹوڈنٹ کہلاتا ہے. اور یہ استاد اور شاگرد کے بیچ میں جو بھی کورسپونڈنس ہوتی ہے وہ 1 to 1 ہوتی ہے، وہ 1 to many نہیں ہوتی ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھنے والی بات ہے. یہ اگر کوئی یہ والی بات کہے کہ میں نے کسی کی تربیت کی مرشد کے علاوہ، تو یہ والی بات پہ کبھی کسی کو بھی یقین نہیں کرنا چاہیے، نہ کبھی کوئی دماغ اپنے سائڈ کے اوپر لے کر آئے کہ مرشد کے علاوہ کوئی اور اس کی تربیت کر سکتا ہے. یہ بالکل کلیئر رکھنے والی چیز ہے. تو دوسری چیز خدمت خلق والی جو بات ہے، یہ خدمت خلق والا جو چیپٹر ہے یہ بیسیکلی دونوں ہی کر رہے ہوتے ہیں. خدمت خلق استاد بھی کرتا ہے اور خدمت خلق جو ہے وہ شاگرد بھی کر رہا ہوتا ہے. یہ دونوں کام دونوں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دونوں کا ہی بیسیکلی یہ ٹاسک ہوتا ہے، لیکن دونوں کے لیولز جو ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں، اور اوبویسلی ہر ایک اپنے اپنے قد کے مطابق یہ والا کام کر رہا ہوتا ہے. اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو اخلاقیات سے جو خالی ہمارے پاس یہ دنیا ہے، ٹیکنالوجی اور ترقی والی اسمارٹ دنیا ہے، اس کو دیکھیں تو ہماری دنیا کے اوپر یہ کیا کیا ستم ڈھا رہی ہے. اس کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ 3-4 طرح کے آپ کو ایشوز نظر آ رہے ہوں گے. ہمارے پاس ایناٹمی ہے. ایناٹمی کا مطلب یہ ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، دل، گردہ، پھیپھڑا وغیرہ جتنی بھی چیزیں ساری ایناٹمی کے اندر آ جاتی ہیں. تو اس کے علاوہ آپ کے پاس کی فزیولوجی ہے. فزیولوجی جو جتنی بھی ہیں وہ اس کے فنکشنل جتنے کمپوننٹ جتنے بھی ہیں، جیسے آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ہو گیا، یا کارڈیا کا سسٹم ہو گیا، یا لنگس کا سسٹم ہو گیا، یہ سارے کا سارا سسٹم اس کی فزیولوجی کے اندر آ جاتی ہے. تو وہ اس کی فزیولوجی کہلاتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس اس کی سائیکالوجی ہوتی ہے. تو یہ ایک بنتی ہے. سائیکالوجی کے آگے آپ کے پاس اس کی جینیٹک بھی سسٹم ہو سکتا ہے، تو جینیٹک بھی بنتی ہے. تو ایناٹمی یہ اور یہ 4 ڈفرینٹ کیٹیگریز بنتی ہے اوور آل ہونے میں. یہ 4 ڈفرینٹ ٹائپ کی جو ڈیزیز آپ کے پاس اوور آل چل رہی ہیں. تو ان ڈیزیز کو اگر دیکھا جائے تو آپ کے پاس اناٹمیکل ڈیزیز بھی ہیں، فزیولوجیکل ڈیزیز بھی ہیں، سائیکالوجیکل ڈیزیز بھی ہیں،
جو کہ آج کل بہت زیادہ بڑی ہیں، بلڈ پریشر، شوگر، السر، یہ ساری کی ساری سائیکالوجیکل ڈیزیز ہیں. تو اسی طرح جینیٹیکل ڈیزیز جو ہیں وہ بھی آج کل بچوں کے اندر جو چشموں کا رجحان اور اس طرح کی اور جو چیزیں آ رہی ہیں، میں نام نہیں لینا چاہ رہا ڈیزیز کے، یہ ساری کی ساری جینیٹک ڈیزیز کے اندر سے آ رہی ہیں. تو ان کا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ وہ پرابلم کہیں سے آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ پریشانیاں اور یہ جو پرابلم آ رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں سے ہمارے پاس کسی نہ کسی شکل کے اندر آ رہے ہیں. تو ان چیزوں کو ہم ریموو کرنے کے لیے کس طرح سے کریں؟ تو اس کے لیے جب یہ والی چیز کی جاتی ہے کہ ہم روحانی علوم کی طرف اگر رجوع کریں، تو روحانی علوم کی طرف رجوع کرنے کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو روحانی علوم کے اندر ہم پہ نظر آتا ہے کہ روحانی علوم کیا وہ ہمیشہ ان کے اندر جب بھی بات کی جاتی ہے وہاں پہ تربیت و تعلیم کی بات کی جاتی ہے. جب بھی روحانی علوم کے اندر ہم تربیت اور تعلیم کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ جو ورڈ استعمال کیا جاتا ہے وہ تربیت اور تعلیم کا یوز کیا جاتا ہے، نہ کہ تعلیم و تربیت کا یوز کیا جاتا ہے. آپ جب یہ تربیت اور تعلیم کا اگر ورڈ یوز کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ تعلیم کو پہلے یہ جو روایتی سسٹم ہے، ہمارا جو روایتی تعلیمی جو سسٹم ہے اس کے اندر پہلے تعلیم دی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی تربیت کی جاتی ہے. تو اگر کسی کو چاقو کا علم، تلوار کا، کسی اور فن میں یا ایکسپرٹ اور ماہر اگر آپ اس کو بنا دیں، ایون آپ اس کو BCom کا کوئی علم دے دیں یا انجینئرنگ کا علم دے دیں یا میڈیسن کا کوئی علم دے دیں، تو اس علم کے بعد جو وہ پورے معاشرے کا جو اثر کرے گا وہ آپ کے سامنے ہی ہے. تو ایون جو اس کی اخلاقی جو تربیت ہوگی وہ تو ہوئی نہیں، اس کے ساتھ وہ جو کچھ بھی کرے گا وہ آپ کو بالکل سامنے ہے. کیونکہ روحانیت کے اندر ان تمام چیزوں سے والا یا ان چیزوں سے اوپر تمام چیزیں ہوتی ہیں. تو وہاں سب سے پہلے تربیت ہوتی ہے، یزکیہم، جو الہامی کتابیں کہتی ہیں وہ یتلو علیہم، اور اس کے بعد پھر ان کو تعلیم کا علم دیا جاتا ہے. بغیر تربیت کے تعلیم وہاں پر نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے وہاں پہ تربیت کی جاتی ہے. اس لیے یہ والا کام جو ہے یہ روحانی جو تعلیم کا جو کام ہوتا ہے، روحانی تعلیم والا کام بھی ذرا ٹف ہوتا ہے، اس کے اندر تکلیف زیادہ ہوتی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت کیوں پڑی، یہ سارا والا جو پروسیس ہے یہ اس پورے کی ہم بات کیوں کر رہے ہیں کہ یہ ایک زون یہ والا ہمارے پاس ہو گیا، ایک زون یہ والا ہمارے پاس ہو گیا، ہم ایک زون کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ہم اس زون کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جس زون کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اس کو ہم نے عرض کا زون کہا. یہ زون جو ہے اس کو ہم سارے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر کم و بیش جانتے ہیں، اس کو ناسوت کہتے ہیں. ایک زون جو ہے وہ دوسرا والا زون ہے، اور دوسرے زون کو جو ہے وہ ہم جنتی زون یا وہ زون کہتے ہیں جو کہ فرما برداری کا زون تھا. تو فرما برداری والا جو زون ہے، فرما برداری والا زون، فرما برداری صحیح فرما برداری والا زون تھا. بہرحال ہوا یہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے آدم علیہ السلام سے کچھ ہوا اور اس کی وجہ سے ہم مصیبتوں کے ہمارے والے زون کے اندر جو ہمارا جس زون کے اندر ہم موجود ہیں اس زون کے اندر ہم تشریف لے کر آگے، جو کہ عالم ناسوت کہلاتا ہے. تو عالم ناسوت کے ایک زون کے اندر آگے، ابھی عالم ناسوت کا کیا زون ہے، اس ناسوت کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ جناب ایک زون تھا اس زون کے اندر ہم کہیں سے اتر کے اس زون کے اندر آ گئے کے اندر. یہ اس زون کے اندر آنے کے بعد جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہوئی، اس زون کے اندر جو مینیو تھا وہ مینیو بڑا تکلیف دہ تھا. اس زون کے اندر جو اسٹامک تھا، اس زون کے اندر جو لیور تھا، اس زون کے اندر جو ہمارے پاس ہارٹ تھا، اس زون کے اندر جو ہمارے پاس لیگس تھیں، اس زون کے اندر جو ہمارے پاس ہینڈ تھا، اس زون کے اندر جو ہمارے پاس برین تھا، اس زون کے اندر جو ہمارے پاس اور جتنی بھی چیزیں تھیں، ان تمام کے جتنے بھی جو ضروریات یا ان کے جو تقاضے ابھرتے تھے، ہر ایک کو جو کچھ چاہیے ہوتا تھا، جتنے بھی ان کے کوشچن مارک بنتے تھے، ان کو جو کچھ چاہیے ہوتا تھا، ان کی تسکین کے لیے ہمیں بہت زیادہ ہمیں مشقت چاہیے ہوتی تھی، اور اس کے لیے ہمیں محنت چاہیے ہوتی تھی. اس محنت اور مشقت کے لیے آپ کو زمین کے اندر دانہ ڈالنا پڑتا تھا، اور زمین اس کو انتظار کے بعد اس دانے کو فروٹیفائی کرتی تھی اور وہ ہمیں آؤٹ پٹ دیتی تھی.
تو ہم محنت اور مشقت کے سائیکل میں سے چلنا شروع ہو گئے. تو یعنی ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے وہ یہ والی کی ہے کہ اب ہمارے پاس کیا ہوا کہ جیسے ہی ہم اس سائیکل کے اندر آئے عالم ناسوت سے، ہم سب سے پہلے کیا ہوا کہ ہمارے پاس یہ والی چیزیں آ گئیں. یہ جو چیزیں ابھی ہم نے بیان کی ہیں یہاں پہ، یہ والی چیزیں آئیں. ان چیزوں کی اگر ہمارے پاس اسٹامک نہیں ہوتا تو ہمارے پاس کھانے پینے کے تقاضے نہیں ہوتے. اگر ہمارے پاس لیور کی چیزیں نہیں ہوتی تو ہمارے پاس لیور کے جو تقاضے ہیں وہ نہیں ہوتے. آپ یہ کہیں گے کہ اسٹامک ہمارے پاس جنت میں بھی تھا، اور اسٹامک ہمارے پاس جو بیچ کے زون ہیں ان کے اندر بھی تھا، تو بلا شبہ اسٹامک ہمارے پاس وہاں پہ بھی تھا. لیکن اسٹامک کے اندر یہ والی جو میکینزم ہے ڈائجسٹو سسٹم کا اس طرح کا نہیں ہے. وہاں پہ جو ڈائجسٹو سسٹم کا میکینزم ہے وہ ڈفرینٹ ہے. آپ یہ پوچھیں گے کہ وہ کیسا ہے، مجھے نہیں پتا. تو اگر یہ پوچھیں گے کہ وہ اس کا جگر کا کیسا ہے، تو وہ جس کو پتہ ہے اس سے پوچھ لیں. ایسا نہیں ہے جیسا یہاں کا ہے. کم از کم یہ تو میں اور آپ ہم دونوں جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے جیسا یہاں کا ہے. تو اب صرف بتانے کی یہ بات ہے کہ یہاں سے وہاں کے مقابلے میں کم تکلیف دیتا، ہم اتنی بات ضرور کر سکتے ہیں. تو یہ والی جو چیز یہاں پر ہمارے پاس یہ رکھی ہوئی ہے، وہ ہمیں یہ والی بات ابا جی کے تھرو یہ پتہ چلی ہوئی ہے کہ اس کے اندر جو بھی آرگنز یا جو بھی جسم یا جو بھی ہمیں باڈی ادھر ملی ہے، اس تمام کی تمام باڈی کے اندر یا جتنے بھی آرگن ہمیں ملیں اس کے اندر ہمیں سخت مشقت کرنی پڑتی ہے ہمارے مینیو میں، اور اس ہمارے مینیو کے اندر سخت محنت ہمیں پڑی ہوئی ہے. اب اس سخت مشقت اور سخت محنت کے اندر جو ہمارے پاس مصیبت آ کے پڑ گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس سخت مشقت اور محنت سے جب ہم گزرتے ہیں تو ہمیں یہ بالکل بھی نہیں پتہ ہوتا کہ جب ہم جا رہے ہیں تو ہم جاتے ہوئے کون سے موڑ سے گزر رہے ہیں، تو کہاں جا رہے ہیں. ہم یہاں سے گئے، ادھر گئے، آگے جانے کے بعد ادھر مڑ رہے ہیں، اس سے آگے جانے کے بعد ادھر مڑ رہے ہیں، اس سے آگے جانے کے بعد ادھر مڑ رہے ہیں، اس سے آگے جانے کے بعد، یعنی ہمارا ہر موڑ جو ہے، ہر جانا جس جگہ سے گزر رہے ہیں تو ہمیں سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے، اور ہر موڑ ہمارا انجان ہے. تو اب ہم اگر ایون خود سے بھی گزر جاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وی ڈونٹ ڈو دیز تھنگز، وی شوڈ فالو سم ون. تو ان دیٹ کیس تو کسی اور کو بھی فالو کرتے ہیں. تو رقیبوں کی بھی اگر ہمارے پاس محفل رہتی ہے تو جو ہماری سو کال رسم سکون ہے یا ذوق طلب ہے کسی کی یا لذت مال و جہاں ہے، تو سب کبھی ہم سے چھنتے رہتے ہیں، اور کبھی جو مقام ہمارے پاس ہیں وہ بھی گرتے ہی مکان رہتے ہیں، کوئی یہ چیز ہمارے پاس نہیں رہتی. تو یہ جو سکون کی ڈیفینیشن ہمارے پاس رکھی ہوئی ہیں، وہ جو رسم سکون ہمارے پاس جس کو ہم بولتے ہیں، وہ رسم سکون میں اس کو اگر بولوں، اگر میں اس کو ذوق طلب بولوں کہ اگر ٹھیک ہے ہاں جی میں اس کو رکھ لیتا ہوں، اگر میں لذت طلب جہاں وہ مال اگر میں اس پر رکھوں جو میں پچھلے اس میں کر رہا تھا اس کے اندر بتا رہا تھا، تو یہ ساری کی ساری فالس ڈیفینیشن آتی ہیں، اس لیے کہ ہم اس کے اثر کو جانتے ہی نہیں ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ اس پورے سفر کے دوران ہمارے ساتھ جو وہ ہم سفر ہیں، ہمارے جتنے بھی ہم سفر ہیں وہ سارے کے سارے بڑے ہی اچھے لوگ ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں. ماں باپ سے لے کے آپ پورے کے پورے آگے تک لوگ لے لیں. میں باقی لوگوں کے نام نہیں لینا چاہ رہا، میں صرف یہاں تک لے کے آتا ہوں. اوروں کے نام لے سکتے ہیں، لیکن اتنے بھی لے سکتا ہوں کہ اس میں محبت والے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں معاش و معاشرتی دوست و احباب بھی شامل ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. انمٹ غم و عشق کے جو نشان ہیں جو لوگ چھوڑ جاتے ہیں وہ بھی لوگ شامل ہیں. تو یعنی پورا جو ناسوتی زون ہے وہ خوشبو سے پر ملتا ہے. مگر وہ جہاں جو یار کا نشان ملتا ہے وہ قافلوں کا غبار ہی ملتا ہے، اور کچھ نہیں ملتا. ایک چیز ملتی ہے، وہ چونکہ آپ خود چونکہ میرا تعلق ریسرچ اور اس چیز سے بن گیا ہے، تو اس میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ جینیس جو دوسرے لوگ ہیں، ٹیکنالوجسٹ اور اس طرح کے اور لوگ ہیں، ان کو اللہ نے ان لوگوں کو دی ہوئی ہے اپنے خاص فضل و کرم سے قابلیت. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ نہ صرف ریسرچرز اور سائنٹسٹ وغیرہ نے، ریسرچرز ہیں اور سائنٹسٹ ہیں، سائنسدان ہیں، ان کو اللہ میاں نے قابلیت دی ہوئی ہے. اب قابلیت دی ہوئی ہے، اب قابلیت کے مطابق وہ قابلیت جو ہے وہ خالصاً اللہ کی عطا ہے.
اب ان کو یہ کرنا چاہیے تھا، اس قابلیت کو لوگوں کے لیے یوز کرنا چاہیے تھا، مگر انہوں نے کیا کیا، نہ صرف اپنی زندگی جہنم بنائی بلکہ دوسروں کی بھی بنا دی۔ اور حالانکہ ان کو سوچنی چاہیے تھی کہ جو قطرہ قطرہ صلاحیت تو سانس ڈالنے والی جو انٹلیکچوئل شپ ہے، وہ اللہ نے انہیں فرسٹ لیول وارننگ کی ہدایت دے رکھی ہے۔ فرسٹ لیول وارننگ یوں کہ کیونکہ وہ پہلے ایک جگہ سے ریجیکٹ ہو کے اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اس لیے وہ فرسٹ لیول وارننگ ہے، تو وہ دی تھی ان کو، اور جس کو وہ پرسیو بھی کرتے ہیں، سب کے سب پرسیو کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ پرسیو نہیں کرتے ہیں۔ اور وہ کلیئرلی ایک انڈیکیشن ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس زندگی کے اندر جتنا الجھیں گے، یہ زندگی اتنا زیادہ الجھے گی۔ اور یہ بھی ان کو کلیئرلی ایک انڈیکیشن دیتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ بیسیکلی اس ٹائم اور اسپیس سے آزاد ہیں، یعنی آپ کا مدعا جو ہے وہ لا مکان سے مکان نہیں ہے، لا مکان ہے، اور جو الجھیں گے تو اور الجھے گی یہ زندگی۔ لیکن کیا ہوا کہ وہ جو قابل دانش آدمی تھا، اس نے بجائے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے زندگی اپنی اور دوسروں کی آسان بنانے کے، اس نے زندگی تکلیف بنا دی، اور اپنی زندگی نافرمان ناسوتی زندگی کا بوجھ، اس کا انتشار، اس کے غموں کا شمار، اور یہ ساری چیزیں مل کے بڑھتی چلی گئیں۔ یہ سارا جتنا بھی تنا اگر اس کو میں بیچ میں رکھوں تو اس کے ذہن کا جو بوجھ تھا، یہ ذہن اگر میں بناؤں تو اس کے ذہن کا جو بوجھ تھا وہ بڑا، اس کے بعد اس کا جو انتشار تھا وہ بڑا، یہ بڑھتا عمر کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے، جیسے میں بوڑھا ہو رہا ہوں میرا بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ جو اس کا شمار تھا وہ بڑھتا چلا گیا۔ اچھا، جب یہ ساری چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں تو یہ ٹوٹل مل کے جو ہے نا یہ ڈر بڑھاتا ہے۔ تب پتہ چلتا ہے کہ ڈر اور خوف کیا ہوتا ہے، شروع میں کوئی نہیں پتہ چلتا 22-23 سال کی عمر میں۔ تو اور جب ڈر بڑھتا چلا جاتا ہے تو یہاں پر پھر بندے کو پتہ چلتا ہے یہاں پر آپ کو جو ہے نا وہ دیکھنے کے لیے آپ کا جو غم گسار ہے یا جو مرشد ہے آپ کا وہ آتا ہے، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ غم گسار کیا ہوتا ہے۔ تو جن افراد پہ یہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ یہ زندگی یہ ادھار کی زندگی ہے، اس کی ہر پونجی یہ چپک کی ہے، تو اس ادھار کی زندگی اس کی چپک کی جو زندگی یہ سب مغالتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ اپنا ٹریک چینج کرتے ہیں۔ تو ان کی پھر دو طرح کی حیثیتیں متعین ہوتی ہیں، وہ یا تو وہ کسی کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں، جب وہ منسلک ہوتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ انعام یافتہ لوگوں کو شامل کر لیتا ہے تو وہ پھر دو ان کی حیثیتیں متعین ہوتی ہیں، یا تو وہ ٹیچر بن جاتے ہیں یا پھر وہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ تو اب وہ جو انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں، انعام یافتہ لوگ اور یا پھر وہ اسٹوڈنٹ ہوں گے، تو اب یہ جو انعام یافتہ لوگ اور جو اسٹوڈنٹ لوگ ہیں، یہ جب بھی کسی جگہ پہ ہوں گے کہ انعام یافتہ لوگ اسٹوڈنٹ لوگ یہ کسی نہ کسی اسکول کے ساتھ اٹیچ ہوں گے۔ یہ جب کسی اسکول کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تو اسکول کے ساتھ اٹیچ ہونے کے بعد ہر اسکول کے اندر دو چیزیں ضرور ہوتی ہیں۔ ایک اس اسکول کے اندر جو چیز جو ہوتی ہے وہ ایک مجھے اس کو دیکھنے دیں، ایک اس اسکول کے اندر اس اسکول کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ایمز اینڈ آبجیکٹیوز۔ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کا مطلب ہوتا ہے کہ اس اسکول کے اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ یہ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز لانگ ٹرم بھی ہوتے ہیں، مڈ ٹرم بھی ہوتے ہیں، شارٹ ٹرم بھی ہوتے ہیں۔ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈو، یعنی کیا کرنا ہے، وٹ ٹو ڈو کی لسٹ، کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ایمز یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یاد رکھنا، کیونکہ اس کو میں آخر میں کنکلوڈ کروں گا، جو ہمیں بتائی گئی ہے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز، اور یہ آپ سب کو بھی بتائی گئی ہے۔ جب آپ ابا جی کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، ابا جی نے یہ والی بات بڑی کلیئر کر کے بتائی ہے، اور یہ بھی آج کل جو آپ کی بات چل رہی ہے اس کے سے کافی زیادہ متعلق ہے یہ والی، اور اس میں یہ جو ایک دوسرے کے شولڈر پہ پھینکنے والی بھی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ بھی اس میں ختم ہوگی، اس لیے اس کو بہت غور سے سننا بہت ضروری ہے۔ ایمز اینڈ آبجیکٹیو کا مطلب یہ ہے
کہ آپ کی ٹو ڈو کی لسٹ کیا ہے، یعنی کیا کرنا ہے، اور اس میں شارٹ ٹرم نتائج کیا آئیں گے، مڈ ٹرم میں کیا آئیں گے، اور لانگ ٹرم کے اندر اس کے نتائج کیا آئیں گے. تو اور نتائج اگر نہیں آ رہے چیک کریں کیوں نہیں آ رہے، وہاں پہ پرابلم کیا ہے. چیک کیسے کریں گے، اس کے لیے ایک اور آپ کے پاس آپ کا وہ کانسٹیٹیوشن بنا ہوا ہے، آپ کا باقاعدہ ایک چیک بنا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں رول اینڈ ریگولیشن. تو رول اینڈ ریگولیشن جو ہے وہ اس کو ہم بولتے ہیں رول اینڈ ریگولیشن. رول اینڈ ریگولیشن کو اردو میں بولتے ہیں اغراض و مقاصد، قواعد و ضوابط. قواعد و ضوابط ہر وہ چھوٹی بڑی مائکرو یا میکرو لیول جینیٹک یا ماحولیاتی عادات ہیں جن پر آپ کو چیک لگانا ہے کہ یہ جو آپ کے ٹارگٹس ہیں یا آپ کے جو آبجیکٹیوز ہیں یا آپ کے جو اغراض و مقاصد ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کہ جو آپ روحانیت کا جو آپ نے وہ رکھا ہے اس کے کتنے نزدیک ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس کے کتنے نزدیک ہیں، اور اسی کے مطابق آپ نے ان قواعد و ضوابط کو نکھارنا ہے یا ان کو چھوڑ دینا ہے. یہ آپ کو ضرورت ہے. تو یہ آپ نے اس کو اس پہ وہ دیکھنا ہے. اگر وہ اس کے نزدیک ہیں تو آپ نے اس کو نکھارنا ہے، اور اگر وہ اس کے مطابق نہیں ہے تو آپ نے اس کو وہ چھوڑ دینا ہے. وہ آپ کے روحانی اس کے جو ایک تشخص ہے اس کے نزدیک نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دینا ہے. اس طرح کی وہ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے، یہ بات ہمیں ابا جی نے بتائی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بلا کے ان کے پاؤں ایک ایک کر کے سب کے دھلوائے تھے، اور دھلوانے کے بعد ان سے کہا تھا کہ جیسے یہ میں تم لوگوں کے دھلوا رہا ہوں پاؤں، تم نے میرے بعد آنے والے تمام لوگوں کے یہی کام کرنا ہے. یہ پاؤں دھلوانے کا مقصد جو تھا وہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ آپ نے تمام لوگوں کو کی، یہ سمبولک تھا بیسیکلی، کہ آپ نے تمام لوگوں کی اس طرح سے صفائی کرنی ہے. تو وہ ان تمام سے یہ بیسیکلی ایک اوتھ لی تھی کہ آپ نے یہ والا کام کرنا ہے. اور پھر آپ دیکھیں انہوں نے کیا اور بہت کیا. آرمینیا جو ہے وہ بنیادی طور پہ سینٹر بنا. آرمینیا جا کے دیکھیں، مجھے اللہ نے موقع دیا، میں نے بہت دیکھا ایشوروں کا سارا سیٹ اپ جتنا بھی ہے. تو وہاں پہ یہ والا تھا، تو یہ والا انہوں نے کام کیا. اس کے بعد بلکہ وہاں پہ سینٹس کا بہت زیادہ کام ہوا ہے. سینٹ ویلنٹائن کا میں نے مزار دیکھا، اس کے علاوہ سبین کا دیکھا، اور بہت سارے لوگوں کے مزار دیکھے وہاں پہ. لیکن ابھی کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ، تو جیسس نے یہ والا کام کیا. اسی طرح سے یہ اب آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ جب بھی ابا جی کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ آپ کو یہ والی بات بتاتے ہیں. جتنے لوگ عظیمی اسکول کے ساتھ اٹیچ ہیں، جب وہ اسکول کے ساتھ اٹیچ ہیں تو انہوں نے یہ تمام چیز سائن کی ہے اور تذکرہ قلندر بابا اولیاء بک پڑھی ہے، اور اس بک کے اندر سے جب اس اسکول کو جوائن کیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس اسکول کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز، اغراض و مقاصد، اور اس کے قواعد و ضوابط کے اوپر سائن کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اغراض و مقاصد کے اندر جو نمبر 3 تھا اس میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ مخلوق کی خدمت کرنے والا کام. اور جو قواعد و ضوابط ہیں جو ان اغراض و مقاصد کو آپ کے اندر دھیرے دھیرے پیدا کرتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. تو آپ نے ان دونوں کو اپنے اندر بلڈ کرنا ہے، مطلب ہم نے بلڈ کرنا ہے، میں نے اور آپ نے ہم مل کر اس کو بلڈ کرنا ہے. تو یہ اب ہمارا کام ہے کہ اس کو بلڈ کرنا. تو اور یہ ہم سے پہلے بھی ہوا ہے، کیا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ ایک بیڈ ہے وہ یا ایک گھر ہے جہاں پہ لاسٹ پروفٹ جو ہیں وہ رہ کر گئے ہیں، تو وہ اس کی وہ حفاظت کی جاتی یا رکھا جاتا، یا وہ اس کو بہت زیادہ بڑا سمبل بنا کے وہ رکھ لیتے، اور کہ جی یہاں پر وہ رہ کر گئے ہیں، اور بڑا زبردست اس کا سارے سیٹ اپ مقدس بنا کے اس کو رکھے ہیں. بلکہ انہوں نے ان کی جو تعلیمات تھیں ان کو لیا، مدینہ چھوڑا، اور وہ ترکی میں بالکل استنبول سے باہر جا کے وہاں پہ انہوں نے تعلیمات پریچ کی. یہ حضرت ابو ایوب انصاری نے کی. تو وہ انہوں نے کچھ اپنے اندر بلڈ کیا، حضور پاک نے ان کے اندر بلڈ کیا، اور پھر آگے ہو گیا. یہ انہوں نے باقاعدہ یہ والی چیز کی.
حضرت سعد بن ربیع وقاص نے 2 سپر پاور کو شکست دیا، اور وہ دینے کے بعد چائنا گئے، اور چائنیز لینگویج اس زمانے میں سب سے مشکل تھی سیکھنی، اور آج بھی ان کا مزار وہاں پہ زیانگ کے اندر موجود ہے، اور وہاں پر انہوں نے جا کے حضور پاک کا جو تعلیمات اللہ نے ان کے اوپر جبرائیل علیہ السلام کے تھرو نازل کی، وہ انہوں نے وہاں پہ پھیلائی، یہ چیزیں انہوں نے کی. تو یہ ساری چیزیں، تو یہ جو بیچ کی جو تفصیلات ہیں تو وہ ساری ہمارے پاس یہ اس طرح سے موجود ہیں کہ ان کے اندر وہ ساری یہ اخلاق کے تھرو ہی ہوئی ہیں، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. باقی چیزیں اس کے اندر اغراض و مقاصد اور قواعد و ضوابط ہیں، اس کے اوپر تفصیلات جو ہیں وہ اتنے چھوٹے سے لیکچر کے اندر بیان نہیں کی جا سکتے. اتنا اناف ہے. وہ پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی موقع ملا وہ ہوں گی، وہ کریں گے. اللہ حافظ اینڈ تھینک یو. السلام علیکم.